سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب حضرات درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نماز کے مسائل کے حوالے سے بدھ اور جمعرات دو دن گفتگو ہونی ہے، تو سب سے پہلے شرعی و فقہی اصطلاحات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ شریعت میں ہر قسم کے اچھے اور برے کاموں کے لیے قوانین مقرر کیے گئے ہیں، اور ان کاموں کی اصطلاحات مقرر کی گئی ہیں تاکہ اس کام کی اہمیت ظاہر ہو۔ شرعی اصطلاحات کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی اچھا کام زیادہ اچھا ہوتا ہے، اسی طرح کوئی برا کام بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ہر اچھے کام کے مقابلے میں برا کام مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اچھے کام، مثلاً وہ اچھے کام جن کا کرنا ضروری ہے یا ان کے کرنے کو شریعت نے پسند کیا گیا ہے اور اس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے مقابل میں ہر اچھے کام کے مقابلے میں جو برا کام ہوتا ہے اس کو اس کے سامنے درج کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ برے کام جن سے بچنا ضروری ہے یا ان کے کرنے کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا اور ان کے کرنے پر عقاب و عذاب ہوگا۔ تو نمبر 1 پر فرض ہے، اس کے مقابل میں حرام ہے۔ نمبر 2 پر واجب ہے، اس کے مقابل میں مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3 پر سنت موقدہ ہے اور اس کے مقابل میں اطاعت ہے۔ نمبر 4 پر سنت غیر موقدہ ہے، اس کے مقابل میں مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 5 پر مستحب ہے، اس کے مقابلے میں خلاف اولا ہے، اور مباح کے مقابل میں کوئی نہیں، یعنی مباح اس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اب ان تمام اصطلاحی باتوں کی تفصیل، اس کی اہمیت، اس کا حکم، اس کے کرنے اور نہ کرنے، ثواب و عذاب کے تعلق سے کیا حکم ہے، وہ ہم ذہن میں پیش کرتے ہیں، تاکہ ان اصطلاحات کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ فرض کے مقابل میں کیا ہے، فرض کو چھوڑنے پر کیا عذاب ہے، کرنے میں کیا ثواب ہے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے فرض۔ فرض جس کا کرنا نہایت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، جو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو۔ فرض کہتے ہیں جو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو، اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بلا عذر شرعی، اس کی وضاحت بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے۔ وضاحت تو ہو گئی کہ دو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو اور اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا حکم۔ اور بلا عذر شرعی، اس کو ترک کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ اور مستحق عذاب جہنم ہے۔ جو ایک وقت کی بھی فرض نماز بلا قصدن بلا عذر شرعی دینا و دانستہ قضا کرے، وہ فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق جہنم ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ فرض اس کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے اور جس کے چھوڑنے پر عذاب کا بندہ مستحق ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے واجب، اس کا کرنا نہایت ضروری، واجب کا ادا کرنا بھی نہایت ضروری، جو دلائل ظنی شرعیہ سے ثابت ہو۔ فرض کے تعلق سے جو دلائل شرعیہ قطعیہ سے ثابت ہو، اور واجب جو دلائل ظنی گمان والے دلائل ظنی شرعیہ سے ثابت ہو۔ اس کا انکار کرنے والا اگرچہ کافر نہیں ہے مگر گمراہ و بد مذہب ہے۔ بغیر کسی عذر شرعی کی اس کو چھوڑنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ کسی واجب کو قصدن ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے اور چند بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض کا معاملہ یہ ہے کہ بلا قصدن بلا عذر شرعی دیدہ و دانستہ قضا کرنے والا فاسق، مرتکب کبیرہ و مستحق جہنم ہے، لیکن واجب کے تعلق میں کہ ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ اور بار بار چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سنت موقدہ۔ اس سنت کو سنن خدا بھی کہتے ہیں۔ سنت موقدہ جس کا کرنا ضروری، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک بھی کیا ہو، اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا۔ سنت موقدہ حکم میں قریب واجب کے ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد آتا ہے چوتھے نمبر پر سنت غیر موقدہ. اس سنت کو سنت الزوائد بھی کہتے ہیں، جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو، بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو. یہ سنت نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عقاب یا عذاب نہیں. یہ سنت غیر موقدہ کے حوالے سے ہے. اس کے بعد 5 نمبر پر آتا ہے مستحب. ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کے ترک پر چھوڑ دینے پر کسی قسم کی ناپسندگی بھی نہ ہو، خواہ اس کام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا اکابر علماء امت اسلامیہ نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر عقاب و عذاب مطلقاً کچھ بھی نہیں. یہ مستحب کے حوالے سے ہے. تو یہ 5 چیزیں مستحب کے حوالے سے بتائی گئی. انشاءاللہ آگے کی جو چیزیں مباح اور حرام کے حوالے انشاءاللہ کل بتایا جائے گا. یہ اصطلاحات شرعیہ کو اس لیے بتایا گیا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ فرض کے ادا کرنے میں کیا ثواب ہے، چھوڑ دینے پر کیا گناہ ہے، واجب ادا کرنے پر کیا ہے، نہ کرنے پر کیا ہے، سنت موقدہ کے حوالے سے کیا ہے، نہ کرنے پر کیا ہے، سنت غیر موقدہ کے کرنے پر کیا ہے، نہ کرنے پر کیا ہے، مستحب کرنے پر کیا ہے اور نہ کرنے پر کیا ہے، تاکہ جب بھی ہم فرض کو ادا کریں، کوئی بھی کام کریں تو ان اصطلاحات شرعیہ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حبیب کے تمہارے گناہ